بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیو، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو زمانے جاہلیت میں مشرک اور کافر قوموں کے یہاں رائج تھیں، وہ مسلمانوں کے اندر بھی آہستہ آہستہ دوبارہ لوٹ کر کے آئے۔ انہی میں سے ایک چیز یا ایک بدعت ماہ سفر یعنی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا ہے اور اس سے بدشگونی لینا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے جن مہینوں اور دنوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے بابرکت دن وہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے بابرکت قرار دیا ہے، اور منحوس دن تو کسی مہینے اور کسی ہفتے یا کسی دن کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہی نہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ سب سے منحوس دن انسان کے لیے وہ ہے کہ جس دن انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کرتا۔ سب سے منحوس دن وہ ہے جس دن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، یہ دن اس کے لیے منحوس ہے، ورنہ سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنائے ہیں، اللہ ہے کہ بعض دنوں کو، بعض مہینوں کو، بعض کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ یہ منحوس سمجھنا اور بدشگونی ہے کیا چیز؟ عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ اسے شگون لے رہے ہیں، برا شگون لے رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اسے منحوس سمجھ رہے ہیں، اس کا کیا معنی نکلتا ہے؟ آخر یہ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ آ گیا تو اب اس کے اندر شادی نہیں کی جائے گی، اگر شادی ہوگی تو وہ شادی
کامیاب نہیں رہے گی بلکہ کھانا بربادی کا سبب بنے گی۔ حتیٰ کہ اس مہینے میں بہت سے لوگ دو آدمیوں کے درمیان صلح بھی کرانے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صلح نہیں ہوگی بلکہ آپس میں اور بگاڑ پیدا ہو جائے گی۔ لوگ ایک دوسرے کی زیارت بھی بہت کم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیارت کرنے گئے تو کہیں گے منحوس مہینہ ہے، اس میں آپس میں لڑائی کہیں نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے بہت سی چیزیں بہت سے لوگ اس مبارک یا اس مہینے سے متعلق کرتے ہیں جس کی کوئی بھی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یا حدیث رسول کے اندر وارد نہیں ہے۔ تو یہ منحوس سمجھنا کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے کہ کسی چیز کی آواز سے یا کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی چیز کے بارے میں جان کر اس دن کے بارے میں انسان یا اس وقت کے بارے میں انسان یہ تصور کرے کہ یہ ہمارے لیے کامیابی نہیں بلکہ ناکامی کا سبب ہے۔ یہی تو منحوس ہے نا۔ جب کہتے ہیں کہ ہم بدشگونی لے رہے ہیں اس سے، ہم اس سے شگون لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی آواز کو سن کر کے یا کسی چیز کو دیکھ کر کے یا کسی چیز کا اگر علم ہو جائے تو اس کی وجہ سے انسان یہ تصور کرے کہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں، جس کام کے لیے میں نکلا ہوں، یہ کام ہمارے لیے باعث برکت نہیں، کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہوگی۔ مثال کے طور پر ذرا اس کو سمجھتے چلیں کہ کسی چیز کو دیکھ کر کے، جیسے کوئی شخص صبح کو کسی کام سے نکلا اور وہ جا رہا تھا کہ اس کے سامنے سے بلی گزر گئی، اس کے سامنے سے بلی گزر گئی ہے، بلی کو دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جس کام کے لیے جا رہا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تجارت کے لیے جا رہا ہے، تجارت میں برکت نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ کسی ضرورت کے لیے جا رہا ہے، ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جا رہا تھا، کوے کی یا الو کی آواز سن لیا، کوے کی یا الو کی آواز سن لیا، یا اسے کسی نے ایسے لقب سے یاد کر لیا جو لقب اسے پسند نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں کہ مغرب کے بعد ہم لوگ دروازے پر بیٹھے رہا کرتے تھے، تو ہمارا جو دروازہ تھا اس سے تھوڑا ہٹ کر کے تقریباً عام راہ تھا، لوگوں کے لیے کافی دور تک جانے کے لیے رہا کرتا تھا، تو بغل میں ایک بڑھئی رہا کرتا تھا۔ جب ادھر سے جانے لگے تو میرے بڑے بھائی اس سے کہے، ہاں پک پکی کہاں جا رہے ہو؟ تو پک پکی اس کا نام رکھا جو پسند نہیں تھا، تو کہے کہ وہ مولوی صاحب آپ نے ٹوک دیا، جس کام کے لیے میں جا رہا تھا میرا کام تو ہوگا ہی نہیں، جس کام کے لیے میں جا رہا تھا وہ میرا کام نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی ایسی چیز کو سن کر کے جسے پسند نہیں کرتا ہو، یا الو کی آواز سن لیا اس نے، الو رات میں آ کے گھر کے پاس بولنے لگا تو کیا سمجھے کہ بس اب کوئی گھر مرنے والا ضرور ہے، کسی کی موت ضرور آئی، کسی کی موت ضرور آ گئی۔ اس لیے مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جہاں الو کی آواز آئے تو بسا اوقات بعض عورتوں نے غیر مسلم یہ کہنے لگے کہ جانتے ہو الو کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، کھانا کھودا مونا، یعنی اب جو ہے یہ کھود کر کے تمہیں دفن کر دیا جائے گا، تم زندہ نہیں رہو گے۔ تو الو کی آواز سن کر کے، تو کسی چیز کو دیکھ کر کے یا کسی آواز کو سن کر کے یا کسی چیز کا علم ہو جائے، اس کی وجہ سے مثال کے طور پر سفر کا مہینہ اسے لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ بسا اوقات بعض لوگ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم کے مہینے میں شادی وغیرہ نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے معلوم یہ ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ یوم الاربعاء یعنی بدھ کا دن ہے، چہار شنبہ ہے، اسے بھی بسا اوقات لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ یا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ پیش آ گیا، اس کی وجہ سے مثال کے طور پر دکاندار ہے، دکان کھولا، اس نے دکان کھولا، ابھی بیٹھا ہے دروازے پر دکان کھول کر کے کہ ایک شخص آیا اور اس سے کوئی چیز جو لینا چاہتا ہے وہ ادھار لینا چاہتا ہے، ادھار لینا چاہتا ہے، تو عمومی طور پر غیر مسلم اور جو ان سے متاثر مسلمان ہیں وہ بھی جلدی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟
کہتے ہیں بھائی بغیر بہنی ہوئے بھی تمہیں بہنی بھی نہیں ہوئی ہے، یعنی ابھی مجھے کچھ ملا بھی نہیں ہے اور ادھار مانگ رہے ہو، اس کا مطلب اگر ابھی ہم نے دے دیا تو پورا دن میرا ادھار ہی دیتے ہوئے گزرے گا. ہے نا تصورات ہر معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. بدقسمتی سے شیطان نے لوگوں کو ہر معاشرے کے اندر اس قسم کی چیزوں میں الجھا رکھا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہی چیز ہے منحوس سمجھنا اور بدشگونی لینا. بدشگونی لینا کہ کسی چیز کی آواز کو سن کر کے، کسی چیز کو دیکھ کر کے، کسی چیز کے بارے میں کوئی علم ہو کر، یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے. آدمی نکلا ہے اپنے گھر سے کسی کام کے لیے، تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا، کسی گڈھے کے اندر اس کا پاؤں چلا گیا. تو اب یہ کہے وہ اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے جانا مناسب نہیں ہے، میرے لیے جانا مناسب نہیں ہے. جا رہا دیکھا سامنے کوئی چڑیا ہے، اسے پتھر مارا کہ دیکھیں کس طرف اڑ کر کے جاتی ہے. آیا دائیں جاتی ہے یا کہ بائیں؟ اگر دائیں جا رہی تو اس کا مطلب جانا ہمارا کیا ہے؟ مناسب ہے. اور اگر بائیں جا رہی ہے تو ہمارا جانا مناسب نہیں ہے. اور یہ بڑی اہم چیز تھی جو زمانے جاہلیت میں رائج تھی. اسی لیے بدشگونی کا نام ہی ان کی زبان میں تطیر تھا. ان کی زبان میں کیا تھا؟ تطیر تھا. یعنی چڑیے کے اڑنے، دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے، سامنے جا رہی ہے کیسے جا رہی ہے، اس کی وجہ سے شگون لینا اس کا نام ہی پڑ گیا تھا. اس لیے کوئی بھی آدمی جب نکلتا تھا کہیں باہر جانے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے تو یہ سمجھتا تھا کہ اب جب تک ہم اس بارے میں معلومات نہ حاصل کر لیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ برا، اچھا ہے یا کہ غیر بہتر ہے، اس وقت تک وہ جاتا ہی نہیں تھا. اس لیے بادل میں نکل کر کے دیکھتا رہتا کہ چڑیا کو کہیں کوئی چڑیا دکھائی دے. تو اب اگر چڑیا کوئی اس کے سامنے سے دائیں سے آئی اور بائیں گزر گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے منحوس ہے، اور بائیں سے آئی دائیں گزر گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے. اسی طریقے سے کسی درخت پر چڑیے کو دیکھا تو پتھر مارتا تھا اسے کہ دیکھیں کس طرف اڑ کر کے جا رہی ہے یہ چیز، اے دائیں جا رہی ہے کہ بائیں جا رہی ہے. اگر دائیں جا رہی ہے اس کا مطلب یہ اس کے لیے خیر کا پہلو ہے، اور اگر بائیں جا رہی ہے تو اس کے لیے شر کا پہلو ہے. یہی چیز ہے ساتھیوں بدشگونی لینا یا بدفعلی لینا. بدشگون ہمارے یہاں اس کے بہت سے طریقے ہیں، اور شاید میں جانتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے. اس کے ہمارے یہاں اور بہت سے طریقے ہیں، ہم سے آپ جانتے ہیں. مثال کے طور پر یہ قرآن مجید بسا اوقات کوئی آدمی اٹھاتا ہے کہ نہیں ہے، اب رکھتا ہے ہاتھ. اگر ہاتھ کسی جنت کے ذکر پر پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا فعل ہے، اور جہنم کے ذکر پر پڑ گیا تو اس کے لیے برا فعل ہے. اس قسم کے بہت سے طریقے بدشگونی لینے کے ہمارے اور آپ کے یہاں رائج ہیں، جس کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ میرے مقابلے میں آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ وہ کیا کیا طریقے اور کون کون سے اسلوب اور کون کون سے انداز اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور میں ان طریقوں کی شرح کرنے آپ کے سامنے نہیں بیٹھا، میں صرف اس کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا تھا. میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ آخر آیا دیکھیں یہ اس کی اصل کیا ہے، اور اس کا حکم کیا ہے، اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے. یہ تین چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، اور تیسری چیز ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. وعلیکم السلام. دیکھیے یہ شگون لینا یا بدشگون لینا یہ اصل میں تاریخ ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی آیات ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ ہمیشہ سے کافر قوموں کا شیوا رہا ہے. اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والی قومیں، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے والی قومیں، اللہ کے اوپر حقیقی ایمان رکھنے والی قوموں کا شیوا بدشگونی لینا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ یقین، ان کا یہ ایمان ہے کہ سب کچھ کرتا دھرتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے. کسی انسان کے ہمیں خوبصورت کو دیکھ لینے یا بدصورت کو دیکھ لینے، الو کو آواز سن لینے یا کبوتر کی آواز سن لینے سے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن باطل قومیں جو رہی ہیں، کافر قومیں جو رہی ہیں، وہ ہمیشہ سے ان کا یہ شیوا ہے کہ وہ اس قسم کے توہمات، وہم اور غلط خیالات کے اندر وہ مبتلا رہے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر
سورہ النبل میں قوم ثمود کا ذکر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. ہم نے قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام نے کیا ان سے کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو. تو فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ وہ لوگ دو گروپ میں بٹ گئے, دو حصوں میں بٹ گئے. ایک گروپ تو ایمان لے آیا جو نیکوکاروں میں شامل ہوا, اور دوسرے گروپ نے حضرت صالح علیہ السلام نبوت کا اقرار کیا, جو زیادہ کا انکار کیا, جو زیادہ بڑے لوگوں اور زیادہ مالدار اور قوم کے سرکردہ لوگوں پر مشتمل تھا یہ گروہ. حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ہر طریقے سے سمجھایا کہ اے قوم کے لوگوں ایمان لے آلو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے میں جلدی سے کام نہ لو. فقال یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ. اے قوم کے لوگوں بالسیئہ برائی کے بارے میں تم لوگ جلد بازی کیوں کرتے ہو؟ تو ہم سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہو, تو ہم سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہو, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو لیکن قوم کا جواب کیا رہا؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک. قوم نے کہا کہ اے صالح ہم لوگ بڑے سکون سے تھے, ہم میں کوئی اختلاف نہیں تھا, ہم لوگ ایک جماعت تھے, لیکن جب سے تم آئے ہو ہماری قوم کے اندر پھوٹ پڑ گئی. باپ بیٹے سے جدا نظر آ رہا ہے, بیٹی ماں کی بات نہیں مانتی, بھائی بھائی سے آپس میں اختلاف کر رہا ہے. یہ نحوست ہے تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی. قالوا طیرنا بک وبمن معک. کہا کہ ہم نے بدشگونی لی ہے, ہم نے نحوست سمجھا ہے کہ یہ نحوست جو آئی ہے تمہاری اور تمہارے ساتھی اور تمہارے جماعت کی وجہ سے ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا طائرکم عند اللہ ولکنکم قوم بل انتم قوم تفتنون. طائرکم عند اللہ, اے لوگو تمہارا نصیب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, وہی ان معاملات کے اندر تصرف کرتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے مالدار کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹا دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دونوں سنواتا ہے, جس کو چاہتا ہے باز کر دیتا ہے. طائرکم عند اللہ, تمہارا نصیب سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تمہارے اوپر جو سختی آ رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کے ذریعے اعمال کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ نازل کر رہا ہے. اس میں ہماری کوئی کمی, ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. بل انتم قوم تفتنون, بلکہ تم لوگ ایسے جو فتنے کے اندر پڑے ہوئے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم فرعون کے پاس آئے اور فرعون کو اور اس کی جماعت کو دعوت دی کس بات کی؟ ایمان کی طرف, اللہ کی توحید کی طرف. تو وہ قوم کسی بھی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی, حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر بعد عذاب بھی لے کر کے آئے. اللہ تعالیٰ نے بعد عذاب بھی نازل کیا. کیوں؟ تاکہ یہ قوم کسی بھی طریقے سے سدھرے دو, لیکن پھر بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات اور نشانیاں عطا فرمائی تاکہ اسے دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں, لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہوئے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. ہم نے قوم فرعون کو سنین یعنی قحط سالی کے طرف پکڑا اور ان کے پھلوں میں کمی آئی. کیوں؟ تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے؟ لَنَا هَذِهِ, ہم اس کے حقدار تو ہیں ہی, ہم اس کے حقدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نوازا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تو کیا کہتے تھے؟
تطیروا بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دیکھ کر کے بدشگونی لیتے تھے، ان کی قوم کو منحوس سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا انما حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ الا انما طائرهم عند اللہ. یہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی بدبختی کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اسی طریقے سے سورہ یاسین جو عام طور پر لوگ بڑے ادب سے اور بڑے اخلاص سے پڑھتے ہیں، جبکہ سچ بات تو یہ ہے کسی بھی صحیح حدیث کے اندر سورہ یاسین کی فضیلت یہ دوسری سورت کے اوپر ثابت رہی ہے. بعض سورتوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ ملک ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے، سورہ الدہر ہے کہ نہیں، سورہ فاتحہ ہے سب سے اچھی ہے، سب سے سورہ الاخلاص ہے، سورہ الکافرون ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے بعض صورتوں کو اللہ نے بعد پر فضیلت دی ہے کہ نہیں، جبکہ پورا قرآن اسی طریقے پورا قرآن فضیلت والا ہے. لیکن سورہ یاسین کی فضیلت کسی صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے، لیکن انسان پڑھے وہ اس کے لیے باعث برکت ہے. پورا قرآن باعث برکت ہے، لیکن صرف اسی کو خاص کر لینا، خاص طور پر جب کسی کا انتقال ہونے لگے تو، یا صبح کسی اور برکت کے لیے پڑھنا، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہے، بلکہ آپ کی سنت کے خلاف ہے. تو اسی سورہ یاسین کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گاؤں والوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 رسول ایک ساتھ آئے، پیدر پایا ہے 3 رسول. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمْ الْمُرْسَلُونَ. ان کے سامنے ان گاؤں والوں کا قصہ بیان کیجئے جن کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا. جبکہ ہم نے ان کے پاس پہلے 2 رسولوں کو بھیجا، ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا تو فَكَذَّبُوهُمَا، ان لوگوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا عَلَيْهِمْ بِثَالِثٍ، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مرسلون. ہم نے تیسرے رسول سے ان دونوں کی مدد کی. ان تینوں نے کیا کہا؟ ہم اللہ کے رسول ہیں تمہاری طرف، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں تمہاری طرف، لیکن قوم انہیں جھٹلاتی رہی. قوم نے ان کی بات نہ مانی اور کیا کہا قوم نے؟ قالوا انا تطیرنا بکم، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. ہم نے تم سے بڑی بدشگونی لی ہے، تم بڑے منحوس لوگ ہو، تمہاری وجہ سے بڑے خرابی گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، محلے کے اندر پیدا ہوئی ہے. قالوا لئن لم تنتهوا، اگر تم اپنی ان باتوں سے بعد نہیں آئے تو لنرجمنکم، تمہیں پتھر مار کر کے ہلاک کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا. تو لوگوں نے کیا کہا؟ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ، قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، تمہاری بدشگونی جو ہے وہ خود تمہارے ساتھ ہے. یہ اللہ کی نافرمانی جو ہو رہی ہے، آخر اس سے بڑی بدشگونی اور کیا ہوگی؟ اللہ کی زمین پر تم لوگ رہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہو، اللہ کی دی ہوئی زندگی سے تم چل پھر رہے ہو، اور اس کے باوجود اللہ ہی کی زمین پر تم اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرا رہے ہو. اس سے بڑی بدشگونی اور کیا ہوگی؟ قالوا طائركم معكم إن ذكرتم، تمہیں نصیحت کی گئی، تمہیں سمجھایا گیا، تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہماری وجہ سے ہماری نحوست تم کو پہنچی ہے. یہ بات قطعاً غلط ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اس طریقے سے قرآن مجید میں اور جگہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلی قوموں نے ہمیشہ رسولوں کی آمد پر، رسولوں کی دعوت پر، رسولوں کی تبلیغ پر، رسولوں کے سمجھانے پر، اگر ان کے یہاں کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے انکار کیا، آپس میں اختلاف ہوا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آ کر کے پکڑا، تو انہوں نے رسولوں کو متہم کیا کہ یہ منحوست جو ہمارے اندر پیدا ہوئی،
ہم تم سے آئے وجہ سے بدشگونی لے رہے ہیں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے بدشگونی لینا یہ پچھلی قوموں کا شیوا رہا ہے اور کافر قوموں کا شیوا رہا ہے، کسی مسلمان قوم کا شیوا نہیں رہا. اس لیے کہ مسلمان جو ہوتا ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے. چونکہ بدشگونی اس قوم میں بھی پائی گئی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اس کی طرف لوگوں کو اس سے متنبہ کیا. اور آپ بار بار ایک نہیں دو نہیں دسیوں حدیثیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سے ڈرایا. کیوں؟ اس لیے کہ ساتھیوں بدشگونی جہاں پیدا ہوگی وہاں توحید کے اندر خلل پیدا ہوگا. اس لیے کہ بدشگونی لینے والے نے اولاً تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں کیا. ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، کسی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کام اس کے اوپر واجب ہو سکتا ہے وہ کام اس کے لیے ضروری ہو سکتا ہے اس کام کے اندر کسی مجبور کی مدد شامل حال ہو. مثال کے طور پر کوئی آدمی نکلا اپنے گھر سے کسی مریض کے علاج کے لیے، اب اپنے گھر سے نکلے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر کے نکلنا چاہیے. اب راستے میں اگر کوئی ایسی چیز پیش آ گئی جو ہو سکتا ہے خود ہماری بداعتقادی کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے شیطان نے یہ چال چلی ہو. جیسا کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التطیر لا طیرۃ التطیر علی من تطیر. طیرہ کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے. بدشگونی اسی کو لاحق ہوتی ہے جو شخص بدشگونی لیتا، برا شگون لیتا ہے. اس لیے کہ شیطان ہر اعتبار سے بندوں کے عقائد کو برباد کرنے کے لیے کوشاں رہا کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی کے عقیدے میں خلل ہے تو وہ کوئی ایسی صورت سامنے جا کر کے پیدا کر دے جس سے اس کے عقیدے کے اندر مزید خلل پیدا ہو جائے. اور ساتھیوں یہ ایسا نقطہ ہے جس کے اوپر ہم اور آپ اور بہت سے لوگ بلکہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ اور سمجھدار لوگ اس سے توجہ نہیں کرتے ہیں. شیطان ہر اعتبار سے آپ کو وہم کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر، شرک کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں، شیطان الو کی شکل بنا کر کے آپ کے سامنے سے گزر جائے، شیطان بلی کی شکل بنا کر آپ کے سامنے سے گزر جائے. حتیٰ کہ شیطان تو یہاں تک کرتا ہے کہ بسا اوقات اس میں آپ کے ایمان کی خرابی رہا کرتی ہے تو آپ کے لیے وہ چیز پوری کر دیتا ہے، آپ کے لیے وہ چیز پوری کر کے لا دیتا ہے، پوری کر دیتا ہے. چنانچہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جادوگر لوگ، ظاہر بات جادوگر شرک اور کفر ہے عمومی طور پر. یہ لوگ بہت سے ایسا کام کر جاتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر پاتے. کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ سارا کام شیطان کی مدد سے کیا کرتے ہیں. یہ لوگ شیطان کی مدد سے کیا کرتے ہیں. تو بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ جا رہے ہوں، آپ کے سامنے سے بلی گزر گئی، چوہا گزر گیا اور آپ گئے تو کوئی کام آپ کا نہ ہو، شیطان درمیان میں رکاوٹ بن جائے. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہو اور آپ کا وہ کام نہ ہو، آپ کا وہ کام نہ ہو. مثال کے طور پر آپ نے دکان کھولی، ایک شخص شروع کے اندر آیا اور آپ سے ادھار اس شخص نے سامان مانگا. آپ بد-اعتقادی کی وجہ سے، آپ وہم کے شکار ہونے کی وجہ سے یہ سمجھیں گے کہ آج پہلا انسان جو ہم سے ادھار لیا ہے، اس کا مطلب دن بھر آج ہمارے پاس جو لوگ آئیں گے وہ ادھاری لینے والے آئیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ شیطان ایسے لوگوں کو ورگلا کر کے، ابھار کر کے، ترغیب دے کر کے آپ کے پاس لائے. اور جو لوگ پیسے سے بھی لینا چاہتے ہو سکتا ہے شیطان ان کے دل میں بات ڈالے پیسہ نہ دو اس کو. یہ شیطان کی چالیں ہیں جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک انسان کسی کام کے لیے نکلا، ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے فرض ہو، اس کے لیے واجب ہو، اس کی اپنی ڈیوٹی ہو، اس میں کسی مظلوم کی، کسی مجبور کی، کسی پریشان حال کی مدد ہو. اب انسان اگر کسی ایسی چیز کو دیکھ کر کے جسے وہ منحوس سمجھتا ہے، جسے وہ بدشگونی سمجھتا ہے، اسے دیکھ کر کے واپس آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر اس کا توکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ نہیں ہے. بلکہ ایک مومن کو تو یہ چاہیے کہ اپنے گھر سے جب بھی نکلے، جس کام کے لیے نکلے، اس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حسبو، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. ایک بات. دوسری چیز جو اس کے غلط عقیدہ ہونے کی اور اس کے شرک ہونے کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جسے اللہ تبارک و تعالی نے اچھائی اور برائی کا سبب نہیں بنایا، اچھائی اور برائی کی وجہ نہیں قرار دی ہے، اس کو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھائی اور برائی کا سبب ہے. تو کسی ایسی چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے سبب نہ قرار دیا ہو اسے سبب قرار دے دینا، یہی چیز شرک میں داخل ہے. تو ایک شخص نے یہ سمجھا کہ چڑیا کا الو کا ہمارے سامنے سے گزر جانا، بلی کا ہمارے سامنے سے گزر جانا، ہمیں کوئی شخص ایسی آواز سے پکارے جو مجھے ناپسند ہے، یہ ہمارے لیے برا ہے، یہ چیز غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برا اور غلط قرار نہیں دیا ہے. جو انسان برائی کر رہا ہے یعنی آپ کو برے القاب سے یاد کر رہا ہے، یہ غلطی اس کی ہے، اس کی نحوست اس کے اوپر ہے، اس کی برائی اس کے اوپر ہے، آپ سے کی ذات سے یا آپ کے عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بدشگونی لینا اور نحوست کو لینا یہ بندے کے لیے دو وجہ سے ناجائز اور حرام ہے. ایک وجہ تو یہ کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ پر اپنا بھروسہ چھوڑ کر کے کتے، گدھے، الو، کوے یا کسی اندھے کی وجہ سے اس کے اوپر اس کا بھروسہ اور اس کا رجحان ہو جایا کرتا ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو نحوست یا کسی کے کام کے ہونے یا نہ ہونے کے سبب قرار نہیں دیا ہے، اور جس چیز کو ہم یہ سبب قرار دیں گے وہ چیز کیا ہوگی؟ شرک میں داخل ہوگی. اس کے بعد میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 یا 3 حدیثیں رکھتا ہوں جو آپ نے اس سے متعلق بیان فرمائی ہے. چنانچہ پہلی حدیث مسلم شریف میں حضرت صاحب نے یزید کی وجہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا صفر ولا حامہ. لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، چھوا چھیت کی بیماری، چھوا چھوت کی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں جو اپنے آپ کسی دوسرے تک منتقل ہو جائے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ بعض ایسی بیماریوں کی وجہ سے جس کے اندر ایک دوسرے تک اس کے منتقل ہونے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، اور بعض ایسی بیماری جس کے صلاحیت نہیں رکھی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا اور اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا کرتے ہیں. حالانکہ وہ بیماری، اس میں کوئی بات نہیں کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ منتقل اسی وقت ہوگی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو، ورنہ منتقل نہیں ہوگی. ورنہ اگر ایک گھر کے اندر ایک آدمی بیمار ہو تو اس گھر کے سب آدمیوں کو بیمار ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ایک گھر کے اندر 5-6 آدمی رہا کرتے ہیں، تعاون کی بیماری آئی، ٹی وی کی بیماری آئی، ایڈز کی بیماری آئی جو ایک دوسرے تک منتقل ہوتی ہے، 2-3-4 آدمی ختم ہوتے اور باقی لوگ باقی رہ جاتے ہیں. اس کا مطلب خود بیماری کے اندر اپنے طور پر منتقل ہونے کی طاقت نہیں ہے، منتقل ہونے کی طاقت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا لا عدوى ولا صفر، اور نہ سفر کا مہینہ ہی منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. اور ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس کیوں سمجھتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے جو کچھ ہم نے سمجھا ہے. سفر کے مہینے کو لوگ عمومی طور پر منحوس کس لیے سمجھے گا؟ ہمارے یہاں تو اس کی دوسری وجہ بیان کرتے ہیں لوگ. ہمارے یہاں سفر کا نام کیا ہے عورتوں میں؟ جی قاری صاحب 13 تیزی، محرم، 13 تیزی، 12 وفات، 11ویں ہے نا. یہ سفر کے یہ مہینوں کے بدعتی نام اور شرکیہ نام ہم نے اور آپ نے رکھ رکھا ہے. 13 تیزی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا 13 سفر سے ہوئی تھی، 13 سفر سے ہوئی تھی. یہ بیماری کی ابتدا ہے. حالانکہ یہ بات صحیح بھی ہو تو کسی انسان کا کسی دن میں بیمار ہونا
اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ جس دن کسی کا انتقال ہو جائے، جس دن کوئی بیمار ہو جائے، جس دن کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، جس دن کوئی آدمی قتل ہو جائے، اس کی وجہ سے اگر وہ دن منحوس ہو گیا تو سال کا کوئی بھی دن ایسا باقی نہیں رہے گا کہ وہ منحوس نہ ہو۔ اور اگر اس سے کسی دن کوئی آدمی پیدا ہوا، کسی انسان کو فتح حاصل ہو گئی، کسی کو کوئی اچھائی مل گئی، اس کی وجہ سے وہ دن مبارک ہو جائے، سال کا کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوگا جو دن مبارک نہ ہو۔ اس لیے مبارک دن وہ ہے جس دن کو اللہ تعالیٰ مبارک قرار دے رہا ہے، اور منحوس دن وہ ہوگا جس دن کو اللہ تعالیٰ منحوس قرار دے گا۔ اور میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، کوئی دن بھی اللہ نے منحوس کو قرار نہیں دیا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ابتدا کب ہوئی تھی؟ سفر میں ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ لوگ بھول جایا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی ابتدا کس دن میں کس میں کی تھی؟ سفر کے مہینے ہی میں کی تھی۔ آپ نے ہجرت کی ابتدا کب کی تھی؟ اگر منحوس ہوتا تو آپ کی ہجرت کامیاب ہوتی، آپ کا سفر کامیاب ہوتا؟ کامیاب نہیں، لیکن کامیاب ہوا نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی آدمی کے بیمار ہونے سے اس مہینے کی حقیقت قطعاً بدلتی نہیں۔ لیکن زمانے جاہلیت میں جو سفر کو منحوس سمجھتے تھے، اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آ رہی وہ یہ ہے کہ چونکہ لگاتار 3 مہینے حرمت والے رہا کرتے تھے۔ وہ کون سے حرمت والے مہینے؟ اچھا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب جا کر چوتھا مہینہ الگ ہے۔ تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے جو محرم احترام کے رہا کرتے تھے، ان مہینوں میں مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ تھے وہ آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے۔ کوئی کسی سے اپنا بدلہ، کوئی خاندان، کوئی قبیلے والا کسی دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے لوگ بڑے امن سے اور بڑے اطمینان سے اس مہینے کا سفر کرتے تھے اور حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ اس کا اتنا احترام کیا کرتے تھے وہ لوگ حالت کفر کے باوجود بھی۔ تو بسا اوقات ہوتا یہ تھا کہ وہ لوگ محرم کو حلال کر کے سفر کو اس کی جگہ حرام کر دیتے تھے، اور بسا اوقات 3 مہینے کو حرام کیے رہتے تھے۔ تو چونکہ سفر کے مہینے میں لوگوں کو جب 3 مہینے کے بعد چھوٹ ملتی تھی تو خوب لوٹ مار کیا کرتے تھے اور اپنے دشمنوں سے اپنا بدلہ لیا کرتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو لوگ منحوس سمجھنے لگے، اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سفر اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ ولا ہامہ، اور الو بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہامہ، بوما، الو بھی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کا بولنا، اس کا دکھائی دینا، یہ کسی آدمی کے موت اور زندگی کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدو ولا طیرۃ ولا ہامۃ، نہ تو چھوا چھوت کی کوئی بیماری ہے، ولا طیرۃ، نہ تو بدشگونی کوئی چیز ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، ولا سفر، اور نہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کوئی حقیقت ہے، ولا ہامۃ، اور نہ ہی الو کی آواز یا الو کی شکل دیکھنا یہ منحوس ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ نے بیان فرمایا جو بخاری شریفی کے اندر ہے کہ لا عدو ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، نہ ہی عدوہ یعنی متعدی کوئی بیماری ہے، نہ ہی نحوست یا بدشگونی کوئی چیز ہے، نہ ہی الو ہے، ولا سفر، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم انس سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدو ولا طیرہ، متعدی کوئی بیماری نہیں ہے۔ یعنی متعدی بیماری ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کوئی بیماری دوسرے تک نہیں پہنچتی الا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے۔ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس بیماری کے اندر اگر اللہ تعالیٰ چاہے پھر بھی یہ بیماری دوسرے تک منتقل ہو جائے اور اس کے لیے وہ احتیاط کرنا شروع کر دے
جو احتیاط شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں بیمار ہوا تو اپنے خاندان چھوڑ کر کہیں چلے جائیں، ظاہر بات شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ اس کی کوئی خدمت ہی نہ کریں، بلکہ اسے ایسا کریں کہ اٹھائیں اور لے جا کر کے ہاسپٹل کے اندر پھینک دیں، اس کی زیارت کو بھی نہ جایا کریں، اور اگر جایا کریں تو ایسا لگے کوئی اجنبی آدمی جا رہا۔ ظاہر بات اس کی شریعت اجازت نہیں دیتا۔ ایک بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسرے تک منتقل ہوتی ہے۔ بعض بیماریاں ہیں جس طریقے سے جدید طب بھی اس کا اقرار کرتا ہے، شریعت اس کا انکار نہیں کرتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ لا یورد ممرض علی مصح، یعنی کیا مطلب؟ وہ اونٹ جو بیمار ہوں ان اونٹوں میں نہ داخل کیے جائیں جو بیمار نہیں ہیں، جو بیمار نہیں۔ اس طرح آپ نے فرمایا فر من المجذوب فرارک من الاسد، کوڑھی سے ایسے ہی بھاگو جس طریقے سے انسان شیر سے بھاگتا ہے، یعنی شیر سے خوف کھاتا ہے ایسے کوڑھی سے بھی خوف کھاؤ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو دوسروں تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن ایک مومن کا ایمان اپنے طور پر ہونا چاہیے، کوئی بیماری ایسی نہیں جو بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتقل ہو جائے، اس لیے اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے۔ لیکن ان تدابیر کا یہ معنی نہیں ہے کہ اولاً تو انسان کو اگر وہ بیماری لاحق ہو گئی تو سمجھے کہ اگر میں اس کے پاس نہ گیا ہوتا تو مجھے بیماری لاحق نہ ہوتی، یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، مجھے بیماری لاحق ہو گئی۔ ورنہ یہ بتائیے بسا اوقات وہ بیماری جو کسی کو لاحق ہوتی ہے کس کی طرف سے آئی ہے؟ ظاہر بات سب سے پہلے کسی کو لگی ہوگی نا، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے۔ اس طریقے سے اللہ ہی کے حکم سے دوسرے کو بھی وہ بیماری لگ سکتی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی بیماری چھوا چھوٹ کی نہیں، یہ متعدی نہیں ہوتی ہے۔ میرے کہنے کا جو مقصد ہے کہ اس کے بارے میں اولاً تو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی تک پہنچ جاتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہ تدابیر اختیار کرنا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اور ویسے وہم میں پڑنا، گمان کے اندر پڑ جانا، پریشانی میں قلق کے اندر پڑ جانا کہ اس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے تمام کام بھی درہم برہم ہو جائیں، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر جس طریقے سے ابو لہب بدبخت کا جب انتقال ہوا اور ایک ایسی بیماری میں اس کا انتقال ہوا ہے جو بیماری عرب کے ہاں متعدی بیماری سمجھی جاتی تھی، یعنی چھوا چھوت کی بیماری، تو اس کے بچوں نے کیا کیا؟ اس کے بچوں میں سے کوئی اس کے قریب نہیں گیا، کوئی اسے کفنایا نہیں، بلکہ بعض روایات کے مطابق کرائے کے اوپر کچھ حبشیوں کو لیا اور ان کو لے کر کے لے گئے گڈھے میں ڈالا اور گڈھے کے اندر پتھر مار مار کر کے اسے پاڑ دیا، اس گڈھے کو۔ تو ظاہر بات شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان جو اس کا قریبی ہے، اس کا عزیز ہے، اس کی تیمارداری کرے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، اور یہ یقین رکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو لاکھ لوگوں کے چاہنے کے باوجود بھی یہ بیماری ہم تک منتقل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کے اندر کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس طاقت کو چھین بھی سکتا ہے۔ مثال کے طور پر زہر ہے، زہر کے اندر کون سی طاقت ہے؟ قتل کر دینے کی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زہر کھا کے بچ بھی جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر نقل کیا ہے کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے ذرا آپ احتیاط سے کام لیجئے، مجھے خطرہ ہے کہ رومی لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں، رومی لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں۔ انہوں نے کہا مجھے تم زہر سے ڈراتے ہو، لاؤ زہر لے کر کے آؤ، لاؤ زہر لے آؤ۔ چنانچہ زہر لیا اور اس کو پھانک گئے اور کھا گئے اور کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آخر آگ کے اندر جلانے کی طاقت ہے کہ نہیں طاقت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کہ نہیں بچے آگ سے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، بھروسہ کیا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا نا کہ اللہ میرے لیے کافی بہترین کارساز ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس سے بچنے کے احتیاط کرنا چاہیے، لیکن احتیاط کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنے واجبات کو بھی چھوڑ دے۔ تو عرض کر رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا عدو ولا طیرہ، نہ ہی بدشگونی کوئی چیز ہے، ولا حامہ اور نہ ہی الو ہے، ولا سفر اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے، وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ الصَّالِحُ، نیک فال مجھے اچھا لگتا ہے۔ نیک فال یعنی آپ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، سامنے کوئی ایسا آدمی مل گیا جو اس کام میں آپ کی مدد کرے گا، آپ اس پر خوش ہو جائیں کہ انشاءاللہ ایک میرا ساتھی اچھا مل گیا ہے، اب تو میرا کام آسانی سے ہو جائے گا، یہ نیک فالی ہے کہ نہیں؟ آپ دکان کھولے، کوئی نہایت ہی بزرگ محترم شخصیت آپ کے پاس آ گئی، اللہ کے یقیناً نیک اور صالح بندہ ہے، نیک اور صالح بندہ ہے، اس نے آپ کے یہاں سے کوئی چیز خریدی، تو اب آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ میرا باقی دن بھی اچھی طریقے سے گزرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے نے پورا اس سے ابتدا کی۔ تو یہ فعل صالح جو ہے یہ اللہ کے رسول کو پسند تھا، چنانچہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ کے لوگوں نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور صلح کی بات چلی، تو آپ پاس کون آیا؟ حضرت سہیل ابن عمرو آئے، تو آپ نے فرمایا سہل امرکم انشاءاللہ، تمہارا معاملہ اب کیا ہے؟ آسان ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سہیل کے نام کو سن کر کے آپ نے اس سے اچھا فال لیا، تو آپ کے بارے میں فرمایا کہ وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ الصَّالِحُ، نیک فال مجھے پسند ہے۔ اب ہم اس نقطے کی طرف آتے ہیں جس سے عمومی طور پر کم ہی لوگ بچ پاتے ہیں، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں اس قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں لوگ الو کی آواز سے، ماہ سفر سے یا کسی بھی چیز سے بدشگونی لیتے ہیں، آپ وہاں پر رہیں اور آپ کا ایمان بالکل پختہ نہ ہو، تو اس کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر کچھ خلل ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کل پرسوں کی بات ایک صاحب میرے پاس آئے، کہے کہ مجھے ایک ورقہ ملا ہے اور یہ ورقہ جھوٹا ہے، میں بچپن سے سن رہا ہوں، میری عمر 10-11 سال رہی ہوگی تب سے میں اس ورقے کو، اس کا ترجمہ اردو میں اور ہندی میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ مسجد نبوی کے خادم شیخ احمد کی وصیت سنتے ہیں نا آپ لوگ، یہ اللہ کے رسول نے خواب میں آئے اور زندگی میں اب ایسا رہ گیا ہے، دنیا میں یہ ہے، یہ میری وصیت ہے، اس کو تقسیم کرو، جو نہیں تقسیم کرے گا تو اس کا یہ ہوگا، اور فلاں شہر کے ایک آدمی نے تقسیم کیا تو اس کا اتنا فائدہ ہو گیا، اور فلاں شہر میں اس نے اسے پھاڑ کر پھینک دیا تو اس کا اتنا نقصان ہے نا، اس قسم کی باتیں پڑھتے سنتے آئے ہیں۔ تو ایک صاحب کہے مجھے وہ چیز ملی ہے، ہم نے کہا اسے پھاڑ کر پھینک دینا چاہیے تھا، پھاڑ کر کے پھینک دینا چاہیے تھا، کہے لیکن اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو تقسیم نہیں کرتا اس کا اتنا نقصان ہوگا۔ ہم نے کہا اگر تمہاری موت بھی ہو جائے پھر بھی اس کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ تو کسی ماحول کے اندر اگر اس قسم کی چیزیں رہتی ہیں تو عمومی طور پر انسانوں کے دل کے اندر غلط خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی شہر سے نکلے، شہر کے ناکے کے اوپر کوئی بت بنا ہوا ہے، اب وہ چاہے مسلمانوں نے اس کو بت بنایا ہو یا کہ ہندوؤں نے بت بنایا ہو، چاہے کسی بزرگ کی قبر ہو یا کہ کسی دوسرے کی چیز ہو، ظاہر بات بت ہی تو ہے وہ۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جتنے ڈرائیور رہا کرتے ہیں وہ جب ادھر سے گزرنے لگیں گے تو اس پر 2-4 پیسے ضرور پھینک کر کے جائیں گے، اگر نہیں پھینکے تو کیا سمجھیں گے کہ ہمارا کام نہیں ہوگا، اور بسا اوقات نقصان ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے شیطان یا اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اگر کسی ماحول میں اس قسم کی چیزیں رائے جائیں تو وہاں پر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ساتھیوں اس وقت 3 عمل کرنا چاہیے، یہ بڑی اہم چیز ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو اچھی طریقے سے آپ لوگ سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کا دامن نہ چھوڑے، بشرطے کہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کریں، لیکن اللہ پر توکل کا دامن
نہیں چھوڑنا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے بھروسہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے. اگر اللہ چاہے گا تو یہ چیز ہوگی اور نہیں چاہے گا تو یہ کام نہیں ہوگا. الو دیکھنے یا اس قسم کی کوئی آواز سن لینے سے ہمارے اندر ہمارے کام کے اندر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہے. اسی طریقے سے سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، امام بخاری کے ادب المفرد کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے. اور بدشگونی سمجھیں کہ میں اس کا مفہوم کیا جو ہم نے آپ کے سامنے بتایا. بدشگونی لینا شرک ہے، 3 بار آپ نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ وما منا، ہم میں سے کوئی بھی ہے لیکن اس کے اندر اس قسم کی بات ضرور پیدا ہو جاتی ہے. جیسے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں ایک حدیث کے اندر، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے، البتہ کسی صحابی یا تابعی کا قول ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کو چھٹکارا نہیں ہے، جس سے انسان کو چھٹکارا نہیں ہے. الطیرہ وسوء الظن والحسد، بدشگونی لینا اور بدگمانی اور حسد. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے عمومی طور پر انسان کو چھٹکارا نہیں ہے. البتہ بدشگونی کا علاج یہ ہے کہ اس کے مطابق تو عمل نہ کرے، اللہ پر توکل کر کے چلا جائے. اور بدظنی کا علاج یہ ہے کہ اس کا ذکر لوگوں سے نہ کرے. کسی کے بارے میں آپ کو غلط خیال پیدا ہوا ہے نا تو آپ اسے لوگوں سے ذکر نہ کیجیے. اور حسد کا علاج یہ ہے کہ حسد میں آ کر کوئی انسان کسی کے اوپر ظلم نہ کرے. آپس کی جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی پہلی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ حسد ہی رہا کرتی ہے. تو یہ 3 چیزوں کا علاج ہے. تو حضرت عبداللہ مسعود نے فرمایا وما منا، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں الا کہ اس کے دل میں خیالات آتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کے ذریعے اسے ختم کر دیتا ہے. یعنی انسان اللہ پر توکل کرے اور بھروسہ کرے، وہ کام کرنے کے لیے چلا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کام انسان کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرے، وہ رکے نہیں. اگر رک گیا تو اس کا مطلب اس نے بدشگونی لی اور شرک کے اندر پڑ گیا. اسے وہ کام کرنا ہے اور وسوسوں کے اندر مبتلا نہیں ہونا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، بدشگونی جسے اس کے کام سے روک دے، لوٹا دے، تو گویا اس نے شرک کیا ہے، یعنی واپس نہیں آنا چاہیے. اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے، تیسری چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دعا کا دامن انسان نہ چھوڑے. ساتھیو، دعا ایسی چیز ہے جو ہر وقت انسان کو اپنانا چاہیے، اور ایک ایسا ہتھیار مومن کے ہاتھ میں ہے جو ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی بلا، ہر قسم کی پریشانی سے بچاؤ. کوئی بھی انسان ہو، نیک ہے یا بد ہے، اگر حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح، اور دعا کے آداب کو ملحوظ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اس کو واپس نہیں کرتا. لیکن بدقسمتی ہے کہ لوگ دعا کو قطعاً بھولے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ جو دعا استعمال کا دعا کرتے ہیں وہ دعا کے صحیح آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بھی چند دعائیں ہمیں اور آپ کو سکھائی ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے. مثال کے طور پر مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، بدشگونی جسے اس کے کام سے روک دے اس نے شرک کیا. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہنا چاہیے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ تبارک و تعالی، بھلائی صرف تیری ہی طرف سے حاصل ہو سکتی ہے. دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں جو کسی انسان کو بھلائی دے سکے. ولا طیر الا طیرک، اور چڑیا بھی تیری ہی چڑیا ہے، تو نے اسے منحوس نہیں بنایا.
تو چاہے اسے نحوست کا سبب کر دے کسی انسان کے لیے اور چاہے تو کسی انسان کے لیے اچھائی سبب کر دے. ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور دعا جو سنن ابو داؤد میں حضرت عروہ ابن عامر سے مروی ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جسے منحوس سمجھتا ہے تو اس وقت اسے کیا کہنا چاہیے؟ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک. اے اللہ تعالیٰ بھلائیاں اور اچھائیاں تو ہی دینے والا ہے، ولا يدفع السیئات الا انت، اور برائیوں کو دفع کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، ولا حول ولا قوة الا بک، اور اے اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے. تو تیسری چیز اس سے بچنے کے لیے ہے کہ انسان ان دعاؤں کا دامن نہ چھوڑے. اب آخر میں آخری بات کہنے سے پہلے ایک بات اور سن لیجیے کہ کیا ساتھیوں کوئی چیز ایسی ہے جو حقیقت میں منحوس ہے کہ نہیں، یا انسان کے لیے نحوست سبب بن سکتی کہ نہیں بن سکتی؟ اس سلسلے میں ایک بات یہ سننے کی بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الشوم فی ثلاثہ، نحوست تین چیزوں میں ہے. نحوست تین چیزوں میں ہے. کس کے اندر؟ عورت کے اندر ہے، گھر میں ہے اور سواری میں ہے. عورت کے اندر ہے، اپنی بیوی میں ہے، اور کس میں ہے؟ گھر میں ہے اور سواری میں. یہ چیزیں حقیقت میں یعنی اپنے طور پر ان کے اندر کوئی منحوسیت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کے لیے انہیں انسانوں کے لیے باعث عذاب اور باعث پریشانی بنا دیتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر عورت جو ہے بڑی بدخلق ہوتا ہے. واللہ بہت سے لوگوں کی زندگی وہ اجیرن بن جاتی ہے. وہ اپنے گھر میں رہنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں اور گھر سے باہر رہنے میں سکون اور اطمینان محسوس کرتے ہیں. اسی لیے اس کو جانے دیجیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ عورت انسان کو کسی کو تنگ کرے، پریشان کرے، بسا اوقات انسان ہوتا ہے اچھی کمائی کرتا ہے لیکن وہ جب دیکھو تب مجبور اور پریشان ہی رہا کرتا ہے. بعض اللہ عورتوں کے بارے میں حقیقی طور پر معلوم ہوا کہ اچھی نوکری اور اچھی کمائی ہے لیکن وہ انسان قرض پر قرض لیتے جا رہا ہے اس لیے کہ محترمہ کی ضروریات کو پوری نہیں کر پا رہا ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے بعض عورتیں اتنی بدخلق ہوا کرتی ہیں، اتنی زبان کی تیز ہوا کرتی ہیں، اور یہ چیز صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے. بعض میاں بھی ماشاءاللہ ایسے ہی، جسے ہمارے کہتے ہیں کہ اللہ ہی میاں کے بنائے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے بدخلق رہا کرتے ہیں کہ عورت بڑی نیک ہوتی ہے لیکن ان کی وجہ سے گھر کی زندگی بالکل عذاب بنی رہا کرتی ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں صرف عورتوں کہا جا رہا ہے، اس کے مقابل دوسروں کو بھی انسان سمجھے کہ بسا اوقات انسانوں کی بدبختی رہا کرتی ہے. گھر کے اندر عورت بڑی سلیقے مند رہا کرتی ہے لیکن میاں کی نحوست کی وجہ سے گھر کا سارا کام جو ہے درہم برہم رہا کرتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ ان چیزوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان کے اوپر پریشانی آ جاتی ہے. بسا اوقات انسان بڑے پیسے دے کر کے ایک سواری خریدتا ہے لیکن جب دیکھو تب وہ خرابی رہا کرتی ہے، اس کے کوئی نہ کوئی نقص پیدا ہو جایا کرتا ہے نا. اسی طریقے سے انسان گھر بڑا پیسہ دے کر کے لیتا ہے لیکن مثال کے طور پر گھر ہے جس کے اندر جو ہے ہوا وغیرہ کا اچھا نظام نہیں ہے یا پڑوسی اس کے اچھے ہیں تو انسان کے لیے اس گھر کے اندر رہنا مشکل ہو جایا کرتا ہے. یہ اس کی نحوست. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جو عام طور پر لوگ بھولے رہا کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر پوچھا جائے کہ آپ کوئی گاڑی خریدیں تو گاڑی خریدنے کی دعا کیا ہے، کتنے لوگوں کو معلوم ہوگی؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں منحوس ہیں، خود اپنے بڑے منحوس ہیں. اس سے بڑی منحوسیت کیا ہے انسان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو نہ معلوم. گاڑی خریدنے کی دعا کیا ہے؟
ایک سواری خریدنے کی دعا کیا ہے؟ یا کسی عورت سے شادی ہو تو اس کے پاس جانے کی پہلے دعا کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے یہاں پر؟ بتائیں مجھے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائیے، کوئی نہیں، ہاتھ کسی کو نہیں معلوم ہے؟ وہ کہے کبھی نے شادی نہیں کی ہے۔ قاری صاحب سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کوئی جانور خریدے یا کسی عورت سے شادی کرے تو اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے انسان برکت کی دعا کرے، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کا سوال کرے اور کہے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما خلقت لہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهَا۔ یہ دعا ہے نا، سنن ابو داؤد میں۔ جب خریدے گاڑی یاد کی اس کا، جب خریدے گاڑی ہے نا، یاد کے بعد بھول گئے، جب گاڑی خریدے تو یاد ہے بھول گئے۔ اصل میں شیطان بھی اتنا ہوشیار ہے کہ کسی انسان کو اپنی زبان سے ہارنے نہیں دیتا، اپنے دل سے ہار جائے گا انسان، اپنے جسم سے ہار جائے گا ہاتھ سے، لیکن زبان سے نہیں ہارتا ہے کہ نہیں یہ بات؟ تو یہ دعا ہے ساتھیوں، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے کوئی آدمی گھر خریدے، اس میں داخل ہو تو اس میں بھی کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں اس گھر کے اندر جو خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اس میں جو شر ہے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کوئی آدمی گاڑی خریدتا ہے، اس کے ڈریکشن کے اوپر ہاتھ رکھے اور کہے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما خلقت لہ واعوذ بک من شرہا وشر ما خلقت علیہ جبلت علیہ۔ اے اللہ تعالیٰ اس سواری کے اندر جو خیر ہے اس کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور اس سواری کے اندر جو شر ہے اس سے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے ہمیں اور آپ کو۔ گھر میں داخل ہونے کی بھی دعا سکھاؤ، اس لیے گھر کے اندر جو شر اور برائی اس سے پناہ مل جائے آپ کہ گھر میں داخل ہو تو انسان کوشش کرے کہ دایاں پیر رکھے، کوشش کرے کہ دایاں پیر رکھے، اور کیا کہے؟ بسم اللہ، کم سے کم بسم اللہ کہنا تو نہیں بھولنا چاہیے ساتھیوں۔ دروازہ بند کرے تو بسم اللہ کہے، کھڑکی بند کرے تو بسم اللہ کہے، اس لیے کہ جو دروازہ اللہ کا نام لے کر کے بند کیا جاتا ہے شیطان اس دروازے کو نہیں کھولتا۔ اگر پوری دعا نہیں یاد ہے، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، پوری دعا نہیں یاد ہے آخر تک، تو کم سے کم بسم اللہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میں بھولا ہوا ہے۔ ہر انسان بسم اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ دروازے میں داخل ہو بسم اللہ، دروازے سے نکلے بند کرے بسم اللہ۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب تمہیں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور جب کھانا شروع کرتا ہے اللہ کا نام لے کر کے تو کہتا ہے کہ آج شام کا کھانا بھی تجھے نہیں ملے گا، اور جب گھر میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے اور کھانا شروع کرتا ہے تو اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب تیرے گھر میں اللہ کا نام لے کر نہ داخل ہو اور کھانا شروع کرے تو اللہ کا نام نہ لے تو کہتا ہے چلو تمہیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا ہے تمہیں۔ تو یہ چیز تو کم سے کم کوئی مشکل نہیں ہے، ہر انسان چھوٹا ہے بڑا ہے عالم ہے، بلکہ بچوں کی اس پر تربیت ہونی چاہیے کہ ہاں بیٹے گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ کہو، گھر سے نکل گئے دروازہ بند کرو بسم اللہ کہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گھر کے اندر بھی نحوست وغیرہ سے بچنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لینا چاہیے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ ساتھیوں اصل بدبختی ہے کیا چیز؟ اصل نحوست ہے کیا چیز؟ اصل نحوست اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی۔ اصل نحوست جو ہے وہ نافرمانی شرک اور کفر ہو یا ایک معمولی سی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، یہ اصل ہماری اور آپ کی نحوست ہے۔ وہ دن جس دن میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں وہ دن آپ کے لیے منحوس اور بدبخت ہے۔ وہ جگہ جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں وہ جگہ آپ کے لیے منحوس اور بدبخت ہے۔ وہ جانور جو آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے نہ خریدیں وہ جانور آپ کے لیے منحوس اور بدبخت ہے۔ وہ گھر جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کا قرآن نہ پڑھا جائے، وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کے بات نہ کی جائے، اس سے بڑی بدبختی ہماری اور آپ کی کیا ہوگی؟ تو اصل بدبختی انسان کے لیے یہ ہے
کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کرے. اسی لیے سورہ بقرہ کے پہلے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ منافقین سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. ان منافقین سے کہو کہ زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ. وہ فساد کیا ہے؟ کیا ہے وہ فساد؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے. سب سے بڑا فساد اس زمین کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شرک کیا جائے. یہ سب سے بڑا فساد ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں. فرعون بدبخت بھی جس نے یہ دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ سورہ المومن کے اندر قاضی صاحب اس نے کیا کہا؟ قاری صاحب لوگ نہیں دیکھیے ابھی میری زبان میں تھا، آپ سے کہنے لگا میری زبان سے نکال. انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. سورہ المومن کے اندر قال ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، ہے نا؟ ما اریکم الا ما، سورہ المومن میں ہے نا؟ وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. میں وہی چیز تمہیں بتاتا ہوں جس کو میں بہتر سمجھ رہا ہوں اور میں تمہیں صحیح راستے کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں. فرعون بدبخت جو سب سے بڑا مفسد اس زمین میں تھا، سب سے بڑا فساد مٹانے والا تھا، وہ بھی کیا کہہ رہا تھا کہ میں بھی اصلاح کرنے والا. تو لا قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، سب سے بڑے مفسد یہی لوگ ہیں جو زمین کے اندر فساد مچا رہے ہیں. ولكن لا يشعرون، لیکن یہ بے شعور ہے، بے عقل ہیں. تو سب سے بڑی نحوست دنیا کے اندر یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے. اسی لیے بات کو لمبی نہ کر کے آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے اور مدائن صالح سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ یہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ اور گزرو تو ایسا ہو کہ تم لوگ رو رہے ہو، اس لیے کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ منحوس ہوئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی گئی، لہذا وہ جگہ منحوس ہے، وہاں سے تیزی سے گزر جانا چاہیے. بنو اسرائیل کا وہ آدمی جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا. کتنے آدمیوں کو؟ 100 آدمیوں کو. اور جب ایک عالم ربانی کے پاس جاتا ہے، اس سے کہا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ اس نے کہا تیرے اور اللہ کے بیچ میں کون حائل ہونے والا ہے، لیکن اس گاؤں سے تجھے چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ گاؤں مرحوس ہے تمہارے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس گاؤں کے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا ہے، یہاں سے نکلو اور چلے جاؤ. تو سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اور باقی نحوست اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر رکھی نہیں ہے. یہ چند باتیں تھیں کہ مجھے آپ کے سامنے سفر کے مہینے سے متعلق کہنی تھی، اور خلاصہ یہ ہے کہ سفر کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منحوس قرار نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے عام مہینوں کے طریقے سے وہ بھی ایک مہینہ ہے، اس کے اندر نہ تو کوئی دن منحوس ہے اور نہ ہی کوئی ہفتہ منحوس ہے. اس دن کو سفر کو منحوس قرار دینا یہ شریعت کے خلاف ہے، اور بلکہ جیسے کہ ہم نے مثال دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفری کے مہینے میں اپنے ہجرت کی ابتدا کیے تھے، اور خصوصاً سفر کے مہینے کے اندر جو بدھ کا دن آتا ہے اس دن کو بھی لوگ منحوس کہتے ہیں، اور کہتے ہیں بدھ کا دن یعنی یوم الاربعاء و منحوست کا دن، جبکہ یہ بات بھی بالکل غلط ہے. مسند احمد کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے یوم الاثنین کو دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول نہیں کی. یوم الثلاثاء کو کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول نہیں کی، لیکن یوم الاربعاء کو جب کی تو آپ کی دعا قبول ہو گئی. اسی لیے جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں جب بھی میرے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے تو میں اس وقت کا انتظار کرتا ہوں یوم الاربعاء کو، جس وقت اللہ کے رسول کی دعا ظہر کے بعد قبول ہوئی تھی، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا قبول کرتا ہے.
تو عرض کرنے کا مقصد کوئی ساتھیوں کوئی دن اور نہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الاخر ہے، کوئی مہینہ منحوس اللہ تعالیٰ نے اسے قرار نہیں دیا ہے. سب سے منحوس دن آپ کا وہ ہے جس دن آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، وہ آپ کا سب سے منحوس دن ہے. اور سب سے مبارک دن آپ کا وہ ہے جس دن آپ اللہ تعالیٰ کوئی نافرمانی نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اور ہم اور آپ یہ دعا نہ بھولیں کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، جو پچھلے ہفتے ہم نے بیان کیا تھا آپ لوگوں سے، یہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے نیک عمل کرنے کی توفیق کا سوال کرتا ہوں اور برے عمل سے بچنے کی توفیق چاہتا ہوں. اس دعا کو انسان کو ہمیشہ کرنا چاہیے، بلکہ ہر نماز کے بعد نہیں تو کم سے کم دن میں ایک بار تو یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فاقبضنی الیک غیر مفتون. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اگر کسی بھائی کو اس سے متعلق کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتا ہے. پچھلے درس میں بتایا تھا کہ خواب میں بھئی اس کو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی وحی کی ابتدا سے بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے کا وقت قریب ہوا نا تو آپ آخری دنوں میں، نبوت سے پہلے آخری دنوں میں آپ ایک ایسی چیز جو رات میں دیکھتے تھے تو سامنے صبح پہ بالکل واضح ہو جایا کرتی. تو یہ گویا نبوت کی ابتدا آپ کو بتائی کہ ہاں اب آپ کو نبوت ملنے والی ہے. اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب جو ہے وہ وحی ہوا کرتا ہے. جو متعدی بیماری جی متعدی بیماری جی جو ہوتی ہے حقیقت میں ہے مگر اللہ کے حکم سے ملتی ہے، یہ بھی حقیقت ہے. کیا اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون سے متعلق، اصل میں وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم نے وہ بات نہیں چھڑی، تعاون سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ سنن وغیرہ کے اندر روایت ہے کہ مسند احمد میں بھی ہے کہ جب تم کسی گاؤں کے بارے میں، شہر کے بارے میں سنو کہ وہاں پر تعاون پھیلا ہوا ہے تو تم وہاں پر نہ جاؤ، اور اگر کسی شہر میں پھیلا ہے تو تم وہاں سے نکلو نہیں، وہاں سے نہ نکلو. تو وہاں نہ جاؤ، یہ بھی احتیاطی ہی تدبیر ہے کہ وہاں جاؤ گے تو گویا کہ تم اپنے آپ کو کسی ایک ایسی جگہ میں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ وہاں اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، اور وہاں سے نکلو گے تو یہ بھی احتیاطی تدابیر کی بنیاد پر ہے. اولا تو آپ کا توکل اللہ پر ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو بیماری لگی ہو، یہ آپ لے کے دوسرے شہر میں گئے تو احتیاطی تدابیر کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے. لیکن جہاں تک یہ بدشگونی کا معاملہ ہے، اصل میں شرعی طور پر اور عقلی طور پر یہ چیز معلوم نہیں ہے کہ ہاں بھائی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نحوست رکھی ہے. اور ظاہر بات ہے کسی چیز کے معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ 5 چیزیں ہیں انسان کے پاس. 5 چیزیں ہیں، وہ حواس خمسہ. حواس خمسہ سے کوئی چیز معلوم نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کیا چیز ہے؟ شریعت. اس کے لیے کیا چیز ہے؟ شریعت ہے. یعنی کوئی چیز دیکھ کر کے، کوئی چیز سن کر کے، کوئی چیز چکھ کر کے، کوئی چیز چھو کر کے، اور کوئی چیز سونگھ کر کے. یہ 5 چیز کے ذریعے سے کوئی چیز معلوم کی جاتی ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس سے نہیں تو اس 5واں چھٹا ذریعہ کیا ہے؟ شریعت. اب ہمیں ان 5 ذریعے سے اور شریعت کے ذریعے سے معلوم نہیں ہے کہ الو کی آواز منحوس ہے. الو کی آواز منحوس ہے. بلی کا ہمارے سامنے سے گزر جانا ہمارے لیے نحوست کا سبب ہے. تو لہذا اب اگر ہم اسے نحوست مانتے ہیں تو گویا ہم نے اپنی طرف سے ایک چیز کا ایجاد کر لیا ہے.